بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہند، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت پیارا سا عمل ہے جس کا تجزیہ، تجربہ اور مشاہدہ بتانے جا رہی ہوں، جس کا فائدہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے اٹھایا۔ ایسی تنگ دست عورتیں، ایسے بدحال لوگ جو اپنے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھے، مقروض تھے، روزگار نہیں تھا، کاروبار نہیں چل رہا تھا، بد نصیبی تھی کہ ساتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، بہترین قسمت چاہتے تھے، کامیابی کے طلبگار تھے، خواہش مند تھے، اور یہ تمام ضرورتیں ان کو جلد پورا کرنی تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ فوراً ان کا کام ہو جائے۔ تو میں نے یہ عمل جیسے ہی دیا، جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات مبارکہ نے ان پر رحمت کی نظر فرما دی اور ایسا کرم کر دیا کہ یقین کیجئے کہ حالات بہت جلد بدلنے لگے۔ جن کے پاس روزگار نہیں تھا انہیں روزگار مل گیا، جو مقروض تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا قرض اتار دیا، اور جس طرح کی جو حاجت تھی، کوئی شادی کی خواہش مند ہے کہ وہ پسند کی شادی کر لیں، اور اگر پسند کی شادی نہ بھی ہو تو جس جگہ قسمت لکھی ہے اللہ نے، وہ بہترین انسان ہو یا بہترین بندی ہو، ایسے بہت سے مسائل جو ایک انسان سے جڑے ہوئے ہیں، ایسی بہت سی ضرورتیں جو صرف اللہ کی ذات پورا کر سکتی ہے، ان تمام مسائل کے لیے، دولت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دولت کے لیے بہت ہی مجرب و باکمال عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے سے یقیناً دولت کی ندیاں بہنے لگتی ہیں، جس کا فائدہ آپ کی جو آنے والی نسل وہ بھی اٹھائے گی، یعنی عیش کرے گی، آپ خود بھی عیش کریں گے، آپ کی نسلیں بھی عیش کریں گی، صرف نیت بہترین ہو، نیت بہت ہی خوبصورت ہو۔ یقین کیجئے کوئی بھی عمل ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اگر آپ اخلاص نیت سے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دو چند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھی ہوئی تمام آیات یا حدیث میں ثابت تمام دعائیں جو بھی بندہ خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے اسے اس کا رنگ ضرور لگتا ہے، یعنی آپ کو ان آیات کا رنگ ضرور لگے گا اگر آپ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر پڑی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو کیا آپ کے حالات پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں؟ کیا آپ کی تنگ دستی پہاڑوں سے بھی بڑی ہے؟ آپ بے فکر ہو کر ان اعمال کو کیجئے، لیکن یقین کے ساتھ کیجئے، پوری نیت کے ساتھ کیجئے کہ اس بارگاہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، جیسا وہ دیتا ہے ویسا کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں تو بہت نیت کے ساتھ کیا کریں، اور آپ نے نیت کیا کرنی ہے اس عمل کے لیے؟ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ اس عمل کو دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتری کا باعث بنا دے، قبر کی ٹھنڈک کا باعث بنا دے اور نور کا باعث بنا دے، اور حشر میں میری مدد فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے آگے بھی بھیجنا ہے، یعنی آپ جو پڑھ رہے ہیں بے شک آپ کے اعمال نامے میں درج ہے نیت کے ساتھ، آپ نے کس مقصد کے لیے پڑھا، کس نیت کے لیے پڑھا، یہ نیتیں بھی درج ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، اگر آپ آخرت کی فکر کریں گے، آخرت اللہ سے مانگیں گے تو دنیا تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، جو آخرت جیسی قیمتی چیز آپ کے حوالے کر سکتا ہے، اس میں بخشش آپ کو عطا کر سکتا ہے، وہ دنیا کی نعمتیں کیوں نہیں عطا کرے گا؟ انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے نیت دنیا اور آخرت دونوں کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں میری مدد فرمائے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے، جس نعمت کی کمی وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، جتنا وہ رحمان ہے وہ اپنے شان مجھ پر رحمت کی نظر کرے۔ آپ نے نیت یہ کرنی ہے، پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اس عمل کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 2 نفل نماز حاجت ادا کرنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ پر ظاہر فرما دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے دنیا سے بے نیاز کر دے، میری محتاجی، میری فکریں سب دور فرما دے، میری پریشانیاں مجھ سے ہٹا لے، میرے وہ بوجھ جو میں کسی کے اوپر لاد نہیں سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا، کوئی مجھ سے مانگتا نہیں ہے، میرے اللہ وہ میرے بوجھ مجھ سے دور کر دے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، اس مقصد کے لیے آپ نے 2 نفل رکعت حاجت کے پڑھنے ہیں کہ اے اللہ جیسے جیسے تو دنیا میں میری مدد فرمائے گا اسی طرح آخرت میں بھی میری مدد فرمانا۔ یا ارحم الراحمین مجھے خصوصی کرم سے نواز دے، اور اپنے کرم کے ساتھ مجھے خاص کر دے، اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھے خاص کر دے۔ آپ نے یہ دعائیں
کرنی ہے، یہ حاجت رکھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں اور پھر اپنے لیے یہ کچھ مانگنا ہے۔ اور آپ نے اللہ کو نہیں بتانا کہ آپ کو کروڑوں کی ضرورت ہے، لاکھوں کی ضرورت ہے، ہزاروں کی ضرورت ہے، ارب خرب چاہیے۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے کہ جیسی تیری شان ہے، جیسا تو سخی ہے، جیسی تیری سلطنت ہے، جیسی تیری عطا ہے، اس کے حساب سے دے، اس کے مطابق نواز، یعنی تو اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرما کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے رحمت، دولت، برکت اور صحت ہو، مجھے ہر خوشی ملے، ہر کمال مجھے عطا ہو، ہر کامیابی میرا نصیب بنے، میں جہاں قدم رکھوں وہاں نیک بختی میرے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے، پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں اور اس میں 3 بار سورۃ اخلاص ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ سلام کہیں گے اسی جگہ پر بیٹھیں تو یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے جو بتانے جا رہی ہوں۔ اچھا، اس کی تعداد بہت مختلف ہے، کئی جگہوں پر کئی تعداد ہیں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے، جو ہم نے خود پڑھا ہے، جو لوگوں نے پڑھا ہے، اس کے مطابق آپ کو تعداد بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس تعداد میں ہی پڑھنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے ایک زیادہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ڈائریکٹ درود پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے لہجے میں، آپ کے جو ہے پڑھنے کے انداز میں وہ عاجزی آئے اور آنسو آپ کی آنکھ سے نکلے، نہ بھی نکلے لیکن دل کی کیفیت ضرور چینج ہو۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ کا وظیفہ مقبول ہو رہا ہو تو درود پاک پڑھتے ہی سمجھ لگ جاتی ہے کہ بندے کا دل کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی دعائیں تو بے شک ضرور قبول کی جاتی ہیں ہر حال میں، لیکن یہ جو کنیکشن ہے، یہ جو رابطہ ہے، یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا وظیفہ کس قدر جلد قبول ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 13 بار 313 بار آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، سلام قول من رب الرحیم۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے گا 313 بار، پھر آخر میں درود پاک پڑھیے گا جتنی تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا نہیں ہے، فٹافٹ سے بات نہیں کرنی کسی سے، وہیں پہ اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، فقیر بن کر، مسکین بن کر، محتاج ہو کر، مٹی مٹی ہو کر، یعنی کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بے شک اللہ کی ذات ہے، آپ کے کی دی ہوئی ہے۔ اب تو بولتے بھی اس کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہیں، چلتے بھی اس کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہیں، کچھ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو اے اللہ تم مجھے جیسے جان عطا فرمائی ہے، اس جان کو کسی کے آگے بچھنے نہ دے، مجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ جو تم نے مجھے عضو عطا فرمائے ہیں، ہاتھ عطا عنایت کی ہیں، اللہ یہ کسی کے آگے پھیلنے سے بچا لے، مجھے اتنا نواز دے کہ میں تیری راہ میں بھی خرچ کروں، میں تیرے ساتھ تجارت بھی کروں، میں غریبوں کو بھی کھلاؤں، میں مسکینوں کو بھی دوں۔ یعنی اپنی نیت صاف رکھیے گا۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کو دولت ملی اور دولت ملنے کے فوراً بعد وہ ایسے بدلے ہیں جیسے بدلنے کا حق ہو۔ آپ یقین کیجئے، پھر ان کی محتاجی بھی دیکھیے، اس کے بعد جیسے اللہ نے دولت عطا کی، اور بے شک آزمائش کے بعد جب اللہ پاک کی ذات بہتر سننے اور جاننے اور دیکھنے والا ہے، اللہ نے چھین بھی لیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت عاجزی کے ساتھ، اگر مل بھی جاتی ہے انشاءاللہ اور ملے گی بھی ضرور، لیکن آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، اپنی عاجزی کو نہیں بدلنا۔ جیسے عاجز آپ آج ہیں مانگتے وقت، ویسی ہی عاجزی آپ تب بھی دکھائیں گے جب آپ کو عطا ہو جائے گا۔ کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی محتاج، جسے دیکھ کر آپ نے تکبر نہیں کرنا، جسے دیکھ کر آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے۔ یقیناً آپ اللہ سے عہد کریں گے، وعدہ کریں گے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جنہیں رب سلام کہتا ہے، جن پر رب سلامتی بھیجتا ہے، جنہیں سب کچھ عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بری آزمائش سے بچائے۔ دولت آپ کے لیے آزمائش ہرگز نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے۔ یقین کیجئے اس وظیفے کو 21 دن تک کیا جاتا ہے۔ روزانہ صدقہ ضرور دے، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، تھوڑا دے دیں، زیادہ دے دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ صدقہ دیجئے اللہ کے ساتھ تجارت کی نیت سے۔ پھر آپ کا عمل جیسے جیسے مکمل ہوتا جائے گا انشاءاللہ آپ پر برکتوں کے، رحمتوں کے، دولتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ آپ خود اس وظیفے کی برکت کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی بتائیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنائیں گے۔ لیکن جتنی دیر تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تب تک کسی سے کوئی بات نہیں کرنی جب تک آپ کو عطا نہ ہو جائے۔ پھر آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو، یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ میں نے بھی کیا ہے، بس آپ نے کانوں تک پہنچا دینا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ یقین کیجئے
کیجئے کہ جب تک آپ لوگوں پر ظاہر نہیں کریں گے یا ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر بہت رحمتیں ہوں گی، آپ کو بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی، دولت عطا ہوگی، عزت دے گا رب، اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ کسی بھی مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے اسے ضرور پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ تیز ترین وظیفہ ہے جو فوراً حالات کو بدلنے میں آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے عاجزی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت لے کر لوٹیں گے۔ تو آپ آج سے اس عمل کو کرنے کی نیت کر لیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے کہ وہ آپ کو توفیق بھی دے اور آپ کا ساتھ بھی دے، اور اس کے بعد عنایت بھی فرمائے، عطا بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ سب کی پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دولتیں، راحتیں، عزتیں عطا فرمائے گا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نعمتیں برتنا بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔